خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے دل برباد کو آباد کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدال افلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کی آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، ٹوٹی دلوں کا سہارا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، جو میرا امتی مجھ پر 1000 مرتبہ 24 گھنٹے کے اندر درود پاک پڑھتا ہے۔ مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو آپ اپنے دماغ کے اندر یہ بٹھا لیں کہ جو مدینے کے تاجدار نے فرما دیا، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا یہ یقین ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹپک سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن مدینے کے تاجدار نے، کس نے؟ دونوں عالم کے مالک کو مختار نے، کس نے؟ بے کسوں کے کس نے، کس نے؟ بے بسوں کے بس نے، کس نے؟ آمینہ کے لال نے، کس نے؟ عبداللہ کے دلارہ نے، کس نے؟ ہم غریبوں کی آقا مدینے کے تاجدار نے جو فرما دیا وہ آنکھیں مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرا امتی 24 گھنٹے کے اندر روزانہ اپنا یہ معمول بنائے گا کہ کنٹینیو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ مر نہیں سکتا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ قاسم القادری آپ سے مؤدبانہ آپ سے ریکویسٹ کرے گا، آپ سے گزارش کرے گا، آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا کہ آپ جب بھی، پہلی بات تو یہ، جب بھی مدینے کے تاجدار پر درود پاک پڑھنے کی بات آیا کرے، مدینے کے تاجدار پر درود پاک محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عشق مصطفیٰ کو دل میں بٹھا کر، مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن کر کے دل میں جب مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مدینے کے تاجدار پر کم از کم ایک دن کے اندر کنٹینیو آپ مسلسل روزانہ یہ معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم جس طرح سے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، ہم جس طرح سے اپنے فرینڈ سے محبت کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کے لیے ہم ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، تین گھنٹہ خرچ کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اب ضائع نہیں کرنا ہے، اب مصطفیٰ آقا کائنات کی محبت کے چراغ کو دل میں جلا کر کے، دل میں روشن کر کے مدینے کے تاجدار پر درود پاک پڑھنا ہے، اپنی قسمت کو جگانا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اپنے دل کو روشن کرنا ہے، اپنے قلب کو منور کرنا ہے، اور منور کرنے کے بعد جب آپ کا قلب منور ہو جائے گا انشاءاللہ
اللہ عبادت میں آپ کو سرور آئے گا، عبادت میں آپ کو مزہ آئے گا، عبادت میں آپ کو لطف آئے گا، عبادت میں آپ کو لذتیں ملیں گی۔ جو لذت ملنا شروع ہو جائے گی، نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ نماز فجر بھی نہیں چھوڑیں گے، ظہر بھی نہیں چھوڑیں گے، عصر بھی نہیں چھوڑیں گے، مغرب و عشاء بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو نماز پنجگانہ کی بات ہے، آپ تہجد، عشاء کو چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے دلوں کو، سخت دلوں کو، اپنے سیاہ دلوں کو دھونے کا، اپنے سخت دلوں کو نرم کرنے کا بڑا پیارا وظیفہ ہے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنا۔ اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر قلم کو اٹھاتا ہے اور تحریر فرماتا ہے کہ ہم ہیں خاکی بشر، ہم ہیں خاکی بشر، وہ ہیں نوری بشر، پھر بھلا کس طرح ہو تمہاری تنہا۔ چل کر بولے یا رسول اللہ، ہم ہیں خاکی بشر، وہ ہیں نوری بشر، پھر بھلا کس طرح ہو تمہاری طرح۔ کون شمس الضحیٰ ہے تمہاری طرح، کون بدر الدجا ہے تمہاری طرح، کون صدر العلا ہے تمہاری طرح، کون کاف البرا ہے تمہاری طرح، کون صدر العلا ہے تمہاری طرح، کون نور الہدا ہے تمہاری طرح۔ اصل میں، نسل میں، خلق میں، خلق میں کون پیدا ہوا ہے تمہاری طرح؟ اصل میں، نسل میں، خلق میں، خلق میں، یا رسول اللہ، یا کریم آقا، یا مصطفیٰ، کون پیدا ہوا ہے تمہاری طرح؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا غور کریں، مصطفیٰ کی شان میں بیان کروں اور اپنی گفتگو کو بس کروں۔ سنیے گا، جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، جنم لیتا ہے تو ان پڑھ ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی بچے نے ہاسپٹل میں جنم لیا، اس کا جنم ہوا ہاسپٹل کے اندر، اس کا جنم دن منایا گیا ہاسپٹل کے اندر۔ کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہاسپٹل کے اندر، یہ کسی گھر کے اندر، مثال کے طور پر کسی ہاسپٹل کے اندر کسی بچے کی پیدائش ہوئی، اب وہ پیدا ہونے کے بعد ہی ترنت وہ اپنے نرسوں کا نام پڑھنا شروع کر دیا، ڈاکٹروں کا نام پڑھنا شروع کر دیا، ہاسپٹل کا نام پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں جن کا بچہ ہے، پتہ نہیں انسان کا بچہ ہے، ڈاکٹر اور نرس باہر آ جائیں گے۔ پتہ لگا کہ بچہ ان پڑھ آتا ہے، پڑھا لکھا نہیں آتا۔ اگر پڑھا لکھا آ جائے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، پڑھا لکھا آ جائے تو لوگ حیرت کرتے ہیں، اور حیرت کی بات بھی ہے، پتہ لگا انسان کا جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو پڑھا لکھا نہیں بلکہ ان پڑھ آتا ہے۔ لیکن سنیے گا، جب ان پڑھ آنے والا بچہ ترقی کی منزل پر قدم رکھتا ہے تو قاعدہ بغدادی پہلے ہاتھ میں لیتا ہے، اس سے ترقی کرتا ہے تو قرآن شریف ہاتھ میں لیتا ہے، قرآن شریف کو پڑھتا ہے، اس کے بعد حافظ قرآن بنتا ہے، حافظ قرآن جیسے بنتا ہے اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو قاری قرآن بنتا نظر آتا ہے۔ وہی بچہ جب اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے، عالم دین بنتا نظر آتا ہے۔ وہی بچہ اور ترقی کی منزل پر جیسے قدم کو رکھتا ہے تو مفتی اسلام بنتا نظر آتا ہے، اور ترقی کی منزل پر جیسے قدم کو رکھتا ہے تو کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنتا نظر آتا ہے، کوئی امام مالک، کوئی امام یوسف، کوئی امام حنبل، کوئی امام شافعی بنتا نظر آتا ہے۔ ارے یہ تو دینی ترقی کا عالم ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جب بچہ ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو سنو، جب دنیا کے اندر آیا ان پڑھ تھا، لیکن جیسے اس نے ترقی کی منزل پر قدم کو رکھا، ڈاکٹر بن گیا، کسی نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی، کسی نے BMS کی ڈگری حاصل کر لی، کوئی جج بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی انڈین آرمی کا جوان بن گیا، کوئی UPP کا جوان بن گیا، کوئی کلیکٹر بنا، کوئی عالم دین بنا، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہی ان پڑھ آنے والا بچہ اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو MBBS کی ڈگری حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد دماغ کی ایک ایک نس کا حساب لگاتا نظر آتا ہے، اور ترقی کی منزل پر جیسے قدم کو رکھتا ہے تو یہی ان پڑھ آنے والا بچہ دل کی بائی پاس سرجری کرتا نظر آتا ہے، اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو یہی ان پڑھ آنے والا بچہ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور ترقی کی منزل پر جیسے قدم کو رکھتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ہونے والے بچے کو بتا دیتا ہے
یہ نر ہے یا مادہ، مرد ہے یا عورت، اور ترقی کی منزل پر جس قدم کو رکھتا ہے تو یہ ان پڑھ تھا، ان پڑھ تھا، اس دنیا کے اندر آیا تو ان پڑھ تھا، لیکن ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا تو سائیکل کو ایجاد کر لیا، سائیکل سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب دنیا کے اندر یہ بچہ آیا تھا تو گھوڑے کی پیٹ پہ تھا، گھوڑے کی پیٹ سے اٹھا اونٹ کی پیٹ پہ بیٹھا، اونٹ کی پیٹ سے اٹھا سائیکل کو ایجاد کر لیا، سائیکل سے سفر کرنا شروع کر دیا، اور ترقی کی منزل پر جس قدم کو رکھا موٹر سائیکل کو ایجاد کر لیا، موٹر سائیکل سے سفر کرنا شروع کر دیا، اور ترقی کی منزل پر جس قدم کو رکھا کار کو ایجاد کر لیا، اور کاروں سے سفر کرنا شروع کر دیا، اور ترقی کی منزل پر جس قدم کو رکھا تو ٹرینوں کو ایجاد کر لیا، ٹرینوں سے سفر کرنا شروع کر دیا، اور ترقی کی منزل پر جب یہی ان پڑھ آنے والا بچہ اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو اس نے ہوائی جہاز کو، اس نے ہیلی کاپٹر کو ایجاد کر لیا، اس سے سفر کرنا شروع کر دیا، اور ترقی کی منزل پر جب قدم کو رکھتا ہے تو یہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے یہ ہواؤں میں اڑنا شروع کرتا ہے، اور ترقی کی منزل پر قدم کو رکھتا ہے تو چاند پر پہنچتا ہے، اور چاند پر جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں تو چاند پر گیا، چاند پر میں نے کہا کہ چاند پر گیا تو کیا کمال کیا، چاند پر گیا تو کیا کمال کیا، کہتا ہے میں تو چاند پر پہنچا، چاند پر میں نے کہا انسان کے اعتبار سے، انسان کے لحاظ سے ترقی بہت ہے، لیکن چاند پر گیا تو کیا کمال کیا، چاند پر گیا تو وہاں جا کر بھی خاک سے اٹھا، چاند پر پہنچا وہاں جا کر بھی خاک کی تلاش کی تو کیا خاک کا کمال کیا، بول بول مچل کر سبحان اللہ، خاک سے اٹھا چاند پر پہنچا وہاں جا کر بھی خاک کی تلاش کی تو کیا خاک کا کمال کیا۔ ارے میرے آقا کائنات نے، مدینے کے تاجدار نے، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، آمینہ کے لال، عبداللہ کی دلارا نے جب ترقی کی منزل پر قدم کو رکھا تو پالنے سے لٹ کر زمین سے بیٹھ کر آسمان میں نکلنے والے چاند کی طرف اشارہ کیا تو آسمان میں نکلنے والا چاند دو ٹکڑے ہوتا نظر آیا۔ ترقی اس کو کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے، مدینے کے تاجدار نے آسمان میں نکلنے والے چاند کی طرف اشارہ کیا، آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہوتا نظر آیا ہے۔ جب مصطفیٰ نے، مدینے کے تاجدار نے آسمان کے سورج کی طرف اشارہ کیا، آسمان کا سورج پلٹتا نظر آتا ہے۔ ترقی اس کو کہتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ترقی بہت ہے، لیکن مدینے کے تاجدار کی جو ترقی ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ کہیں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارے یہ تو دنیاوی اعتبار سے ترقی اس میں زیادہ ہے، کیونکہ جب بچہ اس دنیا کے اندر آیا نا تو ان پڑھ تھا، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد پڑھا، یہاں پہ آنے کے بعد پڑھا، یہاں پہ آنے کے بعد اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے۔ اب ذرا سوچے تو ذرا صحیح، ذہن کو قریب کریں اور توجہ کے ساتھ سنیں، ارے وہ مصطفیٰ، وہ مرتضیٰ، وہ آقا کائنات جس کو رب نے پڑھا کر بھیجا اور جس کے بارے میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھلا دیا، رحمان نے سکھا دیا اپنے محبوب کو پورا قرآن، جس کو اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہو اس کی ترقی کا عالم کیا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدینے کے تاجدار سے پیار کرنے والوں، توجہ کو قریب کرو، قریب کرنے کے بعد محبت سے میرے جملے سنو۔ اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد عالم تصور میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ اے میرے پروردگار عالم، تو نے ہم گناہگاروں کی تعریف کی، ہم
सियाकारों की तारीफ की, हम बदकारों की तारीफ की। मौला तूने हुक्म दिया व अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाजें हम नहीं पढ़ते। तूने ज़कात का हुक्म दिया, ज़कात हम नहीं देते। तूने खैरात का हुक्म दिया, खैरात और सदकात हम नहीं करते। मौला तूने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक हम नहीं करते। पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। मौला पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक हम नहीं करते। पड़ोसियों के हम दिल को दुखाते हैं, भाइयों के दिल को हम दुखाते हैं, वालिदैन के दिल को हम दुखाते हैं। लेकिन मौला तूने हम गुनहगारों की, हम सियाकारों की, हम बदकारों की, हम मक्कारों की तारीफ कर दी। हालांकि मौला तूने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत आदम की उम्मत को भी पैदा किया, हजरत ईसा को पैदा किया, हजरत ईसा की उम्मत को भी पैदा किया, हजरत मूसा को पैदा किया, हजरत मूसा की उम्मत को भी पैदा किया, हजरत लूत को पैदा किया, हजरत लूत की उम्मत को भी पैदा किया, हजरत ज़करिया को पैदा किया, हजरत ज़करिया की उम्मत को भी पैदा किया। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तूने कम बेश 1,24,000 अंबिया किराम को पैदा किया, उनकी उम्मतों को भी पैदा किया। लेकिन मौला तूने उनकी तारीफ ना की, उनकी तारीफ ना की जो गुनाहगार हैं। हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन उनकी उम्मतों में कुछ तो नेक होंगे, कुछ तो भले होंगे, कुछ तो अच्छे होंगे। तूने उन अच्छों की तारीफ ना की, उन भलों की तारीफ ना की, उन सच्चों की तारीफ ना की। हम गुनाहगारों की तारीफ की, हम सियाकारों की तारीफ की, हम मक्कारों की तारीफ की, हम बदकारों की तारीफ की। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तूने हम गुनाहगारों की तारीफ की तो सुनो, आलमे तसव्वुर में हरा बारगाहे रब से जवाब मिलता है। ए सवाल करने वाला, ए सवाल करने वाला, मैंने जो तेरी तारीफ किया वो तेरी नमाजों की बुनियाद पर नहीं, तेरी ज़कात की बुनियाद पर नहीं, तेरी खैरात और सदकात की बुनियाद पर ही, तेरे आमाले सालिहात की बुनियाद पर तेरी तारीफ नहीं की, बल्कि इसलिए की है तू जो पैदा हुआ है वो किसी दीगर नबी की उम्मत में नहीं, बल्कि मेरे हबीब की उम्मत में पैदा हुआ है। इसलिए मैंने तेरी तारीफ कर दी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमको अच्छा कहा गया, मदीने के ताजदार के सदके में हमको अच्छा कहा गया, दोनों आलम के मालिक मुख्तार के सदके में हमको भला कहा गया, दोनों आलम के मालिक मुख्तार के सदके में। लेकिन मदीने के ताजदार फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जरा गौर करें, अपने गिरबानों में झांक करके देखें, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं, कितने लोग मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं, कितने लोग मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं। कहते हैं मुस्तफ़ा का दामन नहीं छूटेगा, कहते हैं हम आशिक हम आशिक रसूल हैं। तू कैसा आशिक रसूल है? इधर फजर हो रही है, तू बिस्तर पर सो रहा है। मुस्तफ़ा की आँख को ठंडक नहीं पहुंचाता। ज़ोहा हो रही है, मुस्तफ़ा की आँखों को ठंडक नहीं पहुंचाता। असर हो रही है, मगरिब हो रही है, इशा हो रही है, मुस्तफ़ा की आँखों को ठंडक नहीं पहुंचाता, मुस्तफ़ा की आँखों को ठंडक नहीं पहुंचाता है। लेकिन सुनिएगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे हाल तो ऐसे हो गए हैं, हम 8 दिन गायब रहते हैं, उसके बाद हम जुमे के दिन जाते हैं, और जुमा पढ़ने के बाद वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं, इमाम के पीछे फराइज अदा किए, और फर्ज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकल गया, और निकलने के बाद इमाम की बुराइयां करना शुरू कर दी, इमाम की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दी। कि 8 दिन के अंदर तू इसीलिए आया था कि एक नाइब रसूल की शान में मुस्तमाई करेगा। अगर इसलिए आया था तो तेरा मस्जिद के अंदर आना बेकार, तेरा नमाज पढ़ने आना बेकार है, क्योंकि तेरी नीयत ये थी कि मैं इमाम की बुराई करूंगा, मैं इमाम पर मुस्तमाई करूंगा। इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, इमाम रसूल पाक का नौकर है। इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, इमाम नाइब रसूल है। और जो नाइब रसूल का दिल दुखाएगा, मिसाल के तौर पर जिसने नाइब रसूल का दिल दुखाया उसने मुस्तफ़ा का दिल दुखाया, जिसने मुस्तफ़ा का दिल दुखाया उसने रब का, जिसने रब को नाराज किया उसने रब को नाराज किया, और जिसने रब को नाराज किया उसने सबको नाराज किया, और जिसने सबको नाराज किया कहां से जाएगा जन्नत में? आज आज उन ढोंगी बाबाओं के पास जाकर जन्नत का टिकट मांग रहे हो। आज उन ढोंगी बाबाओं के पास जाकर तावीज़ जलाकर सोचता मैं जन्नती बन गया। आज उन
نبی اپنے پیر دباتے ہیں، آج ان ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کے جو کہ نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھ دباتے ہیں، اپنی باڈی کی مساج کراتے ہیں، ان ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر جنت کا ٹکٹ مانگ تو شرم نہیں آتی؟ ارے وہ بابا کیا گارنٹی جو شریعت پر نہیں چلتا، جو نمازیں نہیں پڑھتا، نمازوں کو ترک کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ جنتی نہیں ہے تو تجھے جنتی کہاں سے بنائے گا؟ بول ایسا بابا چاہے تجھے ایک تعبیز نہیں، دو تعبیز نہیں، دو لٹکا دے گلے میں، ایک باندھے اس بازو میں، ایک باندھے اس بازو میں، تو کوئی بات نہیں، کتنی لٹکا لے، 10 باندھے، 30 باندھے، 50 باندھے، کتنے بھی تعبیز لٹکا لے تو، چاہے گھر میں لٹکا، چاہے گردن میں، چاہے یہاں پہ باندھ، چاہے یہاں پہ، اگر تیرا پیر، تیرا بابا، وہ تیرا جس طرح سے وہ نمازیں چھوڑتے ہوئے، جس طرح سے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، پتہ لگا وہ اپنا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی جہنم کا ٹکٹ کٹوا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تعبیز کا مخالف میں نہیں ہوں، تعبیز کی مخالفت میں نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر نماز نہیں تو تعبیز کس کام کا؟ اگر تم فجر میں اٹھا نہیں، فجر میں روزی بڑھتی ہے، فجر میں جو اٹھتا ہے اس کو روزی بڑھتی ہے، روزی ملتی ہے، وہ مالا مال ہوتا ہے، برکتیں گھر میں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اور تو برکت کا تعبیز لینے جا رہا ہے، فجر کی نماز چھوڑ کر کہاں سے ہوں گی برکتیں بتا؟ ایسے باباؤں کے پاس جانا بند کرو، سدھارو اپنے آپ کو، اپنے اندر نکھار لاؤ۔ ارے سنیت کو بدنام کروانے والے بابا اور باباؤں کے پاس جانے والے لیچڑوں، تم سے دونوں سے ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، سنیت کو بدنام مت کرو۔ تمہاری وجہ سے جو سنیت کو نقصان ہوا ہے، تمہاری وجہ سے جو سنیت پر آنچ آئی ہے، جو تمہاری وجہ سے لوگ سنیت پر انگشت نمائی کرتے ہیں، قسم خدا کی اگر یہ تمہاری غلطیاں نہ ہوتی، تمہارے یہ ڈرامے نہ ہوتے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی پر، وہ جلوس محمدی پر، وہ میلاد مصطفیٰ پر، وہ سنیت پر انگشت نمائی کرے، کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی، لیکن آج تمہاری خرافات کی وجہ سے لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں، لوگ کچڑ اچھالتے ہیں، آواز کرتے ہیں، یہ ہماری وجہ، ہماری کمیاں حضرت، ہماری کمیاں ہیں۔ کیا منا رکھا ہے آج ہم نے؟ سنیت کو اپنے باپ کا ٹھیکہ سمجھ لیا ہے، کس طرح سے مصطفیٰ نے دین کو پھیلایا، کتنی محنت کی، کتنے پتھر کھائے، کتنی تکلیف برداشت کی، کہ ذرا بھی احساس ہے تجھے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں پکی پکائی مل گئی، کھانے سے کام ہے، کھانے سے مطلب ہے، کوئی پتہ نہیں، پتہ اس وقت لگتا جبکہ ہمیں احساس ہوتا، ہم پھیلانے میں آگے رہتے، ہمیں پھیلانا کہاں ہے، ہمیں کھانا ہے، ہمیں پیروں کی ٹانگیں دبانی ہیں، ڈھونگی باباؤں کی ٹانگیں دبانی ہیں، اور اپنے آپ کو جنتی سمجھنا ہے۔ کوئی بابا، ڈھونگی بابا تمہیں جنت کا ٹکٹ نہیں دے سکتا، اگر وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اگر وہ تمہیں نماز سے روکتا ہے، اگر وہ تمہیں نماز کی دعوت نہیں دیتا، تو ایسا بابا خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے ان محبین کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا۔ لیکن اگر تم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہوئے، لیکن اگر تم مدینے کے تاجدار کی محبت کو دل میں بسا کر کے، لیکن اگر تم مدینے کے تاجدار کی، کس کی دونوں عالم کے مالک مختار کی، کس کی بے کسوں کے کس کی، کس کی بے بسوں کے بس کی، کس کی آمینہ کے لال کی، کس کی عبداللہ کے دلارہ کی محبت کو سینے میں بسا کر کے اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارو گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ضرورت ہے ہمیں شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ لوگو شان مصطفیٰ سنو، اپنی بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو تربیت کرو، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرو، انشاءاللہ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرو گے تو تمہارے بچے بھٹک نہیں پائیں گے، تمہارے بچے سیدھے راہ پہ رہیں گے، اور جب سیدھی راہ پہ رہیں گے تو انشاءاللہ وہ صراط المستقیم پر گامزن ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔